بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا سب سے اولین حکم نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہی کی وجہ سے دین قائم ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے۔ جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ دوستو، نماز کی اس اہمیت کے باوجود آج مسلمان غفلت کا شکار ہے اور نماز کی پرواہ نہیں کرتا، جو کہ بہت خسارے کی علامت ہے۔ اور اس نماز کو نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ، خاص طور پر والدین، پریشان ہیں کہ ان کی اولاد ان کے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتی، اگر پڑھتی بھی ہے تو سستی کرتی ہے۔ تو ایسے والدین کے لیے ہم ایک عمل لے کر آئے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل بہت ہی حیرت انگیز عمل ہے۔ یہ عمل بہت مجرب عمل ہے اور آج کے دور میں اس عمل کی ضرورت بھی بہت ہے، کیونکہ ہر گھر میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کا عمل ہے جس کی تاثیر سے کمال کی پابندی نصیب ہوتی ہے۔ یہ نام اللہ کا کون سا صفاتی نام ہے اور اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کے عمل سے والدین کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جو والدین اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں سستی کرتے ہیں، یا پھر کوئی میاں اپنی بیوی کے نماز نہ پڑھنے کے لیے پریشان ہے، یا بیوی میاں کے لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بھی اس عمل کو ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اپنی پریشانی کا حل اس عمل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ اگر اس عمل کو مستقل مزاجی کے ساتھ کر لیا جائے تو بہت مؤثر ہے۔ آئیے اب آپ کو اس عمل کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ عمل ہے اللہ کے ایک پیارے سے نام کا اور یہ نام ہے یا احکم۔ اس کا وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 یا 4 گھنٹوں کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کے فوراً بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے اس نام یا احکم کو 125 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ کر 1 گلاس پانی پر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو اگلے دن اس شخص کو پلا دینا ہے جو کہ نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی، یا پھر نماز میں سستی کرتا ہے یا کرتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دم کیا ہوا پانی اسی دن پلانا لازمی ہے، کیونکہ یہ عمل صرف 1 دن کا یا 1 بار کا عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل بلا ناغہ 71 دن تک کرنا ہوگا، اور اگر ناغہ کریں تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے یہ وظیفہ اپنے گھر کے افراد کے لیے ہی ممکن ہے جو کہ ایک ساتھ رہتے ہوں اور ان کو کہیں آگے پیچھے نہ جانا پڑتا ہو۔ اب خواتین نے 71 دن کس طرح سے مکمل کرنے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خواتین اس وظیفے کو مسلسل کریں اور ناغہ نہ کریں۔ اس صورت میں خواتین نے یا احکم کا ورد بتلائے گئے طریقے پر کرنا ہوگا، لیکن ایام خاص میں نوافل ادا نہیں کرنے۔ ان دنوں میں باقی وظیفہ کر کے پانی پر دم کر دیا کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خواتین ایام خاص میں وظیفے کو بھی روک دیں اور پھر پاکی کے دنوں میں اپنی 71 کی گنتی پورا کریں۔ اور یاد رہے کہ وقفہ صرف ایام خاص کے دنوں کا ہوگا،
پاکی کے دنوں میں کوئی ناغہ نہ کیا جائے۔ دوستو ایک اور بات جو اس وظیفے کی ہے وہ یہ کہ اس وظیفے کو اپنے لیے کرنے کی بھی اجازت ہے، اگرچہ اس کا زیادہ فائدہ یہ ہے کہ کسی کے لیے کیا جائے، لیکن اگر آپ اپنے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی کو اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے گا، اور جو شخص بھی نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ نماز کی پابندی کرے گا، اور جس کا دل نماز کے ساتھ نہیں لگتا تھا اس کا دل نماز کے ساتھ لگ جائے گا، نماز میں سکون ملے گا۔ اس لیے اس عمل کو ضرور آزمائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ پیارے دوستو، نماز میں سستی کرنے اور نماز چھوڑنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں متعدد جگہ پر وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ سورہ ماعون۔ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ وہ منافقین کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور بری دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ۔ معلوم ہوا کہ نماز کو کاہلی یا سستی سے ادا کرنا منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور احادیث میں بھی اس بارے میں وعیدیں آئی ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یعنی اہل ایمان اور ان یعنی اہل کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بروایت مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ بروایت صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان کر نماز نہ چھوڑو، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ بروایت طبرانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے اس کا سر قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا۔ بروایت بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ بروایت مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ بروایت نسائی اور ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بروایت صحیح ابن حبان، مسند احمد، طبرانی اور بیہقی۔ دوستو کس قدر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں یا نماز میں سستی کرتے ہیں۔ کتنے نقصان کی بات ہے کہ انسان کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، اس لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ دوستو نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔
आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कर दें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।